اس کہانی کے جائزے میں آیان کے روئی نامی جادوئی بادل پر رات کے حیرت انگیز سفر کو دیکھتے ہیں۔ تو چلیں مل کر رات کی ان متحرک، نیلی اور سنہری لہروں میں چھپے جادوئی رازوں کو دریافت کرتے ہیں۔ اس سفر کو 4 شاندار مراحل میں تقسیم کیا گیا ہے، جس کی شروعات ایک چمکتے پہاڑ سے ہوتی ہے۔ بالکل پہلے پڑاؤ پر ہی خالص چاکلیٹ اور میٹھے شہد سے بہتا ہوا ایک شاندار جھرنا سامنے آتا ہے۔ اور پھر اس جادوئی وادی میں انتہائی لمبے اور ریشمی کانوں والے ننھے خرگوش گرم جوشی سے استقبال کرتے ہیں۔ جادوئی شہد کا ایک گھونٹ پیتے ہی خوابوں میں مٹھاس اور جسم کو فوراً بے پناہ راحت محسوس ہوتی ہے۔ اب دوسرے پڑاؤ کی طرف بڑھتے ہیں، ایک گھنا جنگل جو رنگ برنگے چمکتے جگنوؤں سے پوری طرح روشن ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ہزاروں جگنو مل کر دراصل کل کے کھیل کی جگہوں کا نقشہ بناتے ہیں۔ دراصل یہ جگنو سوتے وقت پہرا دیتے ہیں تاکہ کمرے میں کوئی بھی برا خواب داخل نہ ہو سکے۔ تیسرا پڑاؤ بہت بلندی پر ہے، جہاں گرتے چمکدار ستاروں کو ایک بڑے جادوئی برتن میں جمع کیا جاتا ہے۔ یہاں ٹوٹے ستاروں سے خاص سنہری جادوئی دھول تیار کی جاتی ہے جو انسان کو زبردست ہمت عطا کرتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس دھول کو تصور میں رکھنے سے زندگی کے ہر امتحان میں کامیابی مل سکتی ہے۔ آخری پڑاؤ پر سفر بالکل سست ہو جاتا ہے، جہاں ایک خاموش اور پرسکون سمندر میٹھی لوریاں سنا رہا ہے۔ یہاں چاندنی کی خوبصورت چادر تلے بادل کے انتہائی نرم ریشوں پر سکون کی نیند آنے لگتی ہے۔ اس وقت پوری قدرتی دنیا بالکل خاموش ہے اور ہر چیز پرامن ہم آہنگی کے ساتھ آرام کر رہی ہے۔ بالآخر یہ حیرت انگیز سفر اس وقت ختم ہوتا ہے جب جادوئی بادل آہستہ سے واپس بستر پر لٹاتا ہے۔ ماں کی محبت، گرم کمبل اور ماتھے پہ پیار بھرے بوسے سے یہ خوشگوار نیند بالکل مکمل ہو جاتی ہے۔ اس جائزے کا حتمی سبق واضح ہے، کائنات کی ہر چیز کو نئی توانائی حاصل کرنے کے لیے آرام چاہیے۔ یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے، رات کو آنکھیں بند ہوں گی تو اگلا جادوئی سفر کہاں کا ہوگا؟